حضور علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے، اور اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معجزے کے اندر سینکڑوں معجزات پوشیدہ ہیں۔ ایک معجزہ معراج ہے، اس میں سینکڑوں معجزات ہیں۔ اگر میں اس کا تذکرہ کروں تو اسی میں الجھ جائیں گے، لیکن آپ کو بتاؤں، براق پر بیٹھنا معجزہ، جبریل کا لگام، جبریل کے ہاتھ میں لگام دینا معجزہ، اس کے بعد اتنی تیزی سے جانا معجزہ۔ آپ کبھی غور کیا آپ نے؟ براق اتنی تیزی سے دوڑتا تھا کہ جہاں پر براق کی نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ اب غور کریں اپنی نظر کتنی دور تک جاتی ہے، تو جب اپنی نظر کی، اس خاکی بشر کی نظر کا یہ عالم ہے، تو اس نوری جنتی براق کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اتنی تیز سے وہ جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں، ایک خاکی بشر اگر ٹرین تیزی سے چل رہی ہو اور ٹرین سے اپنے سر کو باہر نکالے تو ہوا کی وجہ سے اس کے کان اس کو برداشت نہ کر سکیں، آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، لیکن حضور کی براق تیزی سے جا رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نہ چکر کی کیفیت ہے، نہ گشی کی کیفیت ہے، نہ کوئی اور کیفیت ہے، بلکہ حال یہ ہے اگر دنیا آواز دے رہی تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہودیوں کا منادی آواز دے رہے تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، عیسائیوں کا منادی آواز دے رہے تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام کی ایک معراج ہے اور اس کے اندر سینکڑوں معجزات ہیں، گویا کہ جانا بھی معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ غور فرمائیں، بہت توجہ کا طالب ہوں، وقت کی بہت قلت ہمارے پاس ہے، لیکن صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، اور سمجھدار ہماری عوام میں سمجھتے ہیں، عوام اہل سنت کو اللہ نے بہت عقل عطا فرمائی ہے۔ جب کبھی آپ تیزی کے ساتھ بائک لے کر کے گزرے، توجہ کریں، تیزی کے ساتھ بائک لے کر کے گزرے، ایک قریبی دوست جا رہا تھا، اس پر آپ کی نظر نہیں پڑتی، جب وہ بعد میں ملتا ہے تو کہتا ہے کیا بات ہے بھائی، آپ تو دیکھ کے پہچانتے ہی نہیں، یار میں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ غور کریں، تیزی کے ساتھ جاتے، سامنے والی آنے والی بائک کو آپ نہیں دیکھ پاتے، اس کی کار کو نہیں دیکھ پاتے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک معراج، اللہ اکبر، سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کریں، جب ہم تیزی سے بائک پہ جاتے ہیں نہیں سن پاتے، تم نہیں سن پاتے، یا ہوٹل پہ نعت بج رہی تو نہیں سن پاتے، تلاوت ہو رہی تو نہیں سن پاتے۔ حضور موسیٰ کو جو ہے وہ قبر کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں، حضور اس کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو شب معراج ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی شان سے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اتنی تیزی سے جا رہے ہیں تو گویا کہ براق پر بیٹھنا معجزہ، اس کے بعد جانا معجزہ، انبیاء کی امامت کرنا معجزہ، انبیاء کے درمیان خطبہ دینا معجزہ، انبیاء کرام کے خطبوں پر خطبہ دینا معجزہ، انبیاء کرام سے ملاقات کر کے پلک کے جھپکتے آسمانوں پہ جانا معجزہ، آسمانوں پہ جانا معجزہ، عرش جانا معجزہ، لامکہ پہ جانا معجزہ، اور پھر پلک کے جھپکتے وہاں سے آنا معجزہ، زنجیر کا ہلنا معجزہ، بستر کا گرم رہنا معجزہ۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور تو فرمائیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بہت ساری باتیں تو اللہ نے محبوب کو معراج عطا کی، سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی حکمتیں، اب حضور کو جو معراج میں خاص باتیں دی گئی وہ یہ ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں رائیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام عبد الرؤف مناوی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اہل بیت کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔
حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ روحانی معراج اور 1 مرتبہ جسمانی معراج۔ جو معراج ہم مناتے ہیں 27ویں شب کو، یہ جسمانی معراج، حضور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کے اندر بے شمار حکمت ہے، اللہ کو دیکھا۔ اب بس حکمت کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں، غور سے سنیں۔ حکمت یہ ہے، پہلے اس کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر جتنی حکمتیں وقت میں گنجائش ہوگی پیش کریں گے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہ دیکھ کر رات و دن روتے تھے، امت کے گناہ دیکھ کر رات و دن آنسو بہاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو نے امت کے گناہ تو دیکھیں، ذرا میری رحمت بھی آ کر دیکھ لے۔ تو نے امت کے گناہ دیکھیں تب ذرا میری رحمت بھی آ کر دیکھ لے۔ اور اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ جب تک کہ کسی فیصلے کے متعلق بات چیت نہ ہو جائے، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جج موکل کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا جب تک یہ وکیل کو نہیں پتا ہو، اس وقت تک وکیل بھی لرزتا رہتا ہے۔ آپ مقدمات لڑتے رہتے، کورٹوں میں جاتے رہتے، اور آپ کو معلوم ہے وکیل کی بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، میرا موکل سزا پائے گا یا باعزت بری ہو جائے گا۔ یہ کب معاملہ ہوتا ہے؟ جب تک جج کا سامنا نہ ہو۔ جج کا سامنا ہوگا، بحث ہوگی، باتیں ہوگی، گفتگو ہوگی، پھر جج کے اپنے موڈ پر ہے، وہ جو چاہے فیصلہ سنا دے، یا تو باعزت بری کر دے، یا تو سزا سنا کر کے لاک اپ میں ڈلوا دے، یا پھانسی کی سزا دلوا دے، یا عمر قید کی سزا دلوا دے، جو چاہے کر دے۔ لیکن جتنا بڑا مجرم ہوگا وکیل کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوگی۔ جج کا موڈ کیا ہے نہیں پتا، جج نے فیصلہ کیا کرنا ہے نہیں پتا، لیکن کل فیصلے کا دن ہے، اور اس دن سے ایک دن پہلے جج اور وکیل تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو کر لیں تو اب مجرم بھی بے فکر ہو جائے، وکیل بھی بے فکر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے سے پہلے جج اور وکیل جب آپس میں گفتگو کر لیں تو اب ان کی گفتگو تو یہ جانے، یہ گفتگو اوپن نہیں کی جاتی، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے، اگر یہ پتا چل جائے کہ جج اور وکیل کی ایک دن پہلے ملاقات ہوئی ہے تو دنیا بھی کہتی ہے ٹینشن نہیں لینا، اخباری نمائندے بھی کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینا، مجرم بھی کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ جج اور وکیل کی بیٹھک ہو چکی ہے، اور جب تنہائی میں بیٹھک ہوئی ہے تو پھر فیصلہ کوئی بہتر ہی ہوگا۔ ملانے کے لیے نہیں کہتا، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دنیاوی مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ بزرگوں کی سنت ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل قیامت کا دن ہوگا، عدالت کی کرسی پر خدائے وحدہ لا شریک اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا۔ موسیٰ کی امت بھی ہوگی، عیسیٰ کی امت بھی ہوگی، داؤد کی امت بھی ہوگی، ایوب کی امت بھی ہوگی، یوسف کی امت بھی ہوگی، ذوالقرنین کی امت بھی ہوگی۔ اللہ اکبر! گویا کہ سارے انبیاء کرام کی امتیں وہاں پر، ذوالکفل کی امت بھی ہوگی، انبیاء کی امتیں موجود ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آج کے جج کا فیصلہ میری امت کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، لیکن اللہ اکبر قیامت کے دن حضور کی زبان پر نفسی نفسی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قدرت کا محبوب فیصلہ تو قیامت میں نے کرنا ہے اور تو نے وکالت کرنا ہے۔ معراج کی شب آجا بیٹھ کر کے بات کر لے تاکہ تیری امت کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا۔ معراج کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ میرے اللہ نے محبوب کو بلایا، حریم ناز میں بلایا، وہ اللہ جو اٹھنے بیٹھنے سے چلنے پھرنے سے پاک ہے، اتنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر کے پھر کیا کہا پتہ ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ہم نے جو باتیں کرنی تھی کر لی، اللہ نے نہیں بتائی، کسی نے نہیں بتائی، لیکن بات کیا ہوئی؟ حضور نے ایک بات بتائی، اور اس کو سنیے اور جھوم جائیے، پھر معراج کا جشن کل منائیے۔
لوگ بڑے جشن مناتے ہیں، حضور کی معراج کا جشن نہیں مناتے، اعتراض کرتے ہیں جشن معراج پر۔ مناؤ حضور کی معراج کا جشن، نمازیں پڑھ کے مناؤ، فاتحہ کر کے مناؤ، خوشیوں کا اظہار کر کے مناؤ، آنسوؤں کی سوگات پیش کر کے مناؤ۔ اللہ نے محبوب کو کیا کہا؟ حبیب تیری امت گنہگار ہے اور میں غفار ہوں، قیامت کے دن تیری امت کے جرائم نہیں دیکھوں گا بلکہ حبیب تیرا چہرہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ تو محبوب کو بلایا گیا، حبیب آ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لیکن یہ بات تو بھی قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، بولو دیکھا، سوائے ہمارے حضور کے۔ ایک نبی نے تمنا کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آپ بار بار سنتے رہتے، میں نے آج اس پہ کوئی تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو بتاؤں، ابن عباس کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا نا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ تو بہت اصرار کر رہا ہے مجھے دیکھنے کا، پہلے ایک کام کر، تو میری مخلوق کو دیکھ لے، میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا اس کو دیکھ لے۔ آپ بہت خوبصورت ہے، آپ کو دیکھ کر کون ڈرتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہے۔ لیکن جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں میں بعض فرشتے بہت خوبصورت ہیں، لیکن بعض فرشتوں کے چہرے ایسے ہیبتناک ہیں کہ دیکھیں تو حالت خراب ہو جائے۔ آپ جانتے ایک موت ہے، موت کا فرشتہ ایک ہی جس کو اسرائیل کہتے ہیں، جانتے ہیں اسرائیل کو؟ اسرائیل کو جانتے ہیں؟ ایک موت کا فرشتہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری معلومات اور میری دانست میں آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام بھی اسرائیل نہیں رکھا۔ لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کا نام بھی کسی نے نہیں رکھا، کیونکہ وہ ہے ایک ہی فرشتہ اسرائیل، لیکن اس کا حال یہ ہے نیکوں کے پاس آتا ہے تو خوبصورت بن کر آتا ہے، اور جب گنہگاروں کے پاس آتا ہے تو ایسی بھیانک صورت لے کر کے آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے۔ اگر آنکھیں کھلی ہے تو کھلی کے کھلی رہ جائے، آدمی بند بھی نہیں کر پاتا۔ کسی کا حال یہ کوئی پیشاب کر دیتا ہے، کوئی پاخانہ کر دیتا ہے، بتانے کی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انسان کو موت آ جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ اسرائیل، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ فرشتہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اسرائیل کو دیکھ کر کے لوگوں کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہ بندہ ہی تو ہے نا اللہ کا، اسرائیل کو دیکھ کر ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ رب کا دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ آپ غور تو فرمائیں، سوچے تو صحیح، حضور کا معجزہ کتنا بڑا ہے یہ معراج جسے کہتے ہیں۔ سنیو، اپنے قسمت میں ناز کرو، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا۔ وہ خدا جس کا جسم نہیں، وہ خدا جس کا جسم نہیں، جس کے ہاتھ نہیں، جس کے پیر نہیں، ہمارا نبی اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ غور کریں، جس کا جسم نہیں وہ نظر نہیں آتی۔ دنیا کا کوئی مولوی، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر ہے کوئی جو ہوا کو دیکھ سکے؟ ہوا کے ہاتھ پیر نہیں، اس لیے نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، جب مخلوق کے ہاتھ پیر نہ ہو تو وہ نظر نہ آئے، لیکن وہ خدا جس کا کوئی جسم نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، حضور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کر ڈرتے بھی نہیں ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپکتی ہے۔ یہ سب انشاءاللہ یہ نکات تو کل ہم عرض کریں گے، لیکن آج صرف یہ بتانا ہے کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا، موسیٰ پہلے میری مخلوق دیکھ لے، ایک کام کر، مجھے دیکھنے کی تمنا کرتا ہے نا، ذرا میری مخلوق دیکھ لے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ ذرا اپنے چہروں سے پردے ہٹاؤ اور اپنی اصلی شکل سے موسیٰ کے قریب سے گزرو۔ حضرت موسیٰ طور پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، دکھانا اپنے آپ کو، دکھا اپنے آپ کو، مجھے دیکھنے سے پہلے میری مخلوق دیکھ۔ تو جب وہ مخلوق فرشتے گزرنے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل پکڑ لیا اور عرض کی میرے اللہ مجھ سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی ہے کہ میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا تجھے دیکھنے کا سوال، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، میرا سینہ پھٹا جاتا ہے ان کی ہیبت کی وجہ سے۔ تو جبریل آئے اور عرض کرنے لگے موسیٰ آپ نے خدا کو دیکھنے کی بات کی، آپ ان کو دیکھیے، ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر،
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रब की बारगाह के अंदर कहा ना, तुबतु इलैक, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। ये तौबा किस चीज से कर रहे हैं मूसा? ये जो कहा था ना रब्बी अरनी, ये रब्बी अरनी के बाद तुबतु इलैक कहने की वजह क्या है? वजह यही है, जब फरिश्तों को गुजारा मेरे अल्लाह ने, हैबतनाक फरिश्तों गुजरो मूसा के करीब से, तो हजरत मूसा का सीना फटने के करीब आ गया और हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इस लफ्ज़िश पैगंबराना से, इस खते इज्तिहादी से तौबा करता हूं। अब गौर करें, जब अल्लाह की मखलूक को हजरत मूसा उनकी असद शक्ल में न देख सके, उन हैबतनाक फरिश्तों को जिन्होंने अर्श उठा रखे हैं, जो अर्श का बोझ संभालते हैं, अल्लाह के फरिश्ते कितने ये तो वही जाने, कौन कौन से वही जाने, लेकिन हमको तो बस इब्न अब्बास ने इतना बताया कि मूसा के साथ ये हुआ तो हजरत मूसा ने तौबा कर ली कि अल्लाह मैं इस सवाल से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अब देखें ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, लोग किस मुंह से कहते हैं नबी हमारी तरह है, वहां मूसा कहते तुबतु इलैक, अल्लाह मैं इस सवाल से तेरी बारगाह में अब रुजू करता हूं, वापस पलटता हूं मौला। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारी है। हुजूर ने नहीं कहा तुझे देखना चाहता, सही है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को क्यों दिखाया गया, बुलाया क्यों गया? हुजूर को बुलाने की वजह क्या थी? देखिए, जब कोई जज का सामना हो और जज से पहले मुलाकात न हुई हो, ये किसी बादशाह से पहले मुलाकात ना हुई हो, बादशाह से पहले मुलाकात ना हुई हो, बादशाह ने दावत दी, चलो सबको मेरे घर दावत है, आओ दावत खाने के लिए आओ। ऐसे के अंदर सारे उमरा वज़रा को बुलाया, नया नया बादशाह है, बादशाह को किसी ने देखा नहीं, बादशाह आया और एक शहर में सबको दावत दी और कहा सब जमा हो जाओ, तो कितना ही बड़ा वजीर होगा थर थर कांपेगा। क्यों? क्योंकि बादशाह को कभी देखा नहीं, पता नहीं उसके अखलाक क्या हो, उसके किरदार क्या हो, उसका अंदाज क्या हो, उसकी गुफ्तगू क्या हो, प्यार करेगा कि झड़क देगा, भगा देगा, क्या करेगा वो, गौर फरमाए। और उसके बाद बादशाह को कभी देखा नहीं तो फिक्र है करें क्या करें, बल्कि खुद सब बातें छोड़िए, आप अपनी बात लीजिए, अगर पहली मर्तबा आपको किसी ऑफिसर के सामने जाना हो तो आपके पैर कांपने लगते हैं, पता नहीं मेरा काम ये करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो किस अंदाज से करेगा, क्या बोलेगा, क्या बातें करेगा, तो आपके पैर कांपने लगते हैं क्योंकि पहली मर्तबा सामना है ना आप। बल्कि आप उसको कुरान से देख लें, अल्लाह ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बरसों से एक असा रहता था, लकड़ी का एक असा था, सोटा जिसको आप कहते हैं, लकड़ी असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था और इब्तिदाए जवानी से था आपके पास, शुरुआत से था, क्योंकि आप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते थे। शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां, पैगंबर की बकरियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चराते थे। ये आपकी आजिज़ी थी, इनकिसारी थी। नबी कभी चरवाहा नहीं था और चरवाहा कभी नबी नहीं बन सकता। जो अंबिया को चरवाहा कहते हैं वो बदबख्त हैं, नबी के गुस्ताख हैं। इसलिए कि बादशाह अगर कभी अपनी चप्पल सिल ले तो ये उसकी आजिज़ी है, चप्पल सिलने से वो चमार नहीं हो जाता, ये उसकी आजिज़ी है। इसी तरह बकरियां चराने से नबी की आजिज़ी है कि वो बकरियां चराता है, बकरियां चराने से नबी चरवाहा नहीं हो जाता। मस्जिद का इमाम अगर किसी बूढ़े का बोझ उठा दे वो हम्माल नहीं हो जाता, ये उसकी आजिज़ी है कि वो किसी की मदद कर रहा है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा था, रात दिन वो असा आपके पास रहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर पहुंचे, तूर पर पहुंचने के बाद अल्लाह ने उनको नबूवत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। जब नबूवत अता फरमाई तो भेजना किसके पास था? फिरऔन और फिरऔनियों के पास। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया। दो मौजज़े का तस्करा किया जाता है, एक तो आप अपना हाथ बगल में डालते और निकालते तो वो चमकने लगता, और दूसरा जब असा को जमीन पे रखते तो वो खौफनाक अजदहा बन जाता। तो अल्लाह ने हजरत मूसा से पहले पूछा, जरा तवज्जो करें आप, हजरत मूसा से पूछा, मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है? कंफर्म किया जा रहा है, अल्लाह को तो मालूम है ना, अल्लाह को पता है ना कि मूसा के सीधे हाथ में असा है। वो तो काले पत्थर पर रात की तारीकी में काली चूंटी चलती है, वो उसकी चलने की आवाज को भी सुनता है और उसके चलने को देखता भी है।
تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں پوچھتا ہے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی موسیٰ کو جو ابھی آگے کے مرحلے آنے ہیں اس کا ڈر دور کرنا ہے، اسی لیے پوچھ رہے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے اور میں اس سے پتیاں جھاڑتا ہوں درخت کی بکریوں کو کھلانے کے لیے، اسی کو ٹیک لگا کر کے کبھی کبھی سو جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پوری تفصیل بتائی ہے، عصا میرا ہی ہے اور میں اس سے اتنے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس عصا کو زمین پہ رکھ۔ پہلی مرتبہ، ابھی تک حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ منظر، جو منظر قدرت دکھا رہی ہے موسیٰ کو، اپنے عصا کو زمین پہ رکھ۔ حضرت موسیٰ نے عصا زمین پہ رکھا، وہ خوفناک اژدہا بن گیا۔ جب وہ اژدہا بن گیا تو حضرت موسیٰ اس اژدہا کو دیکھ کے ڈرنے لگے۔ یہی بات ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کا خلاصہ پیش کروں۔ حضرت موسیٰ نے پہلی مرتبہ اپنی ہی لکڑی کو اژدہا بنتے دیکھا تو ڈر کے پیچھے ہٹے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں۔ اس کو واپس ہاتھ لگا۔ بولو موسیٰ ڈرے کہ نہیں؟ اگر قرآن نہ کہتا، حدیث میں نہ آتا تو ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ جملے حضرت موسیٰ کے لیے کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ اپنی لکڑی کو خوفناک اژدہا دیکھ کر کے ڈر گئے۔ اللہ نے کہا ڈر نہیں، اٹھا۔ آپ نے اٹھایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ یہ اللہ نے وہاں کیوں کروایا؟ تنہائی میں، وادی طور میں، طور سینا پر اللہ نے یہ کام تنہائی میں کیوں کروایا کہ پہلے لکڑی کا پوچھا، لکڑی کا معاملے کو کہا کہ یہ لکڑی ہی ہے نا، یہ لکڑی تیرا عصا ہی ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے خود کہا یہ میرا عصا ہے اور میں اس سے یہ کام لیتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں۔ بالکل معاملہ کنفرم تھا۔ اس کے بعد بھی موسیٰ نے جب زمین پہ عصا رکھا تو موسیٰ ڈر گئے۔ اللہ نے کہا ڈر نہیں، ہاتھ لگا، پھر لکڑی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ کام کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہ کام کہیں اور بعد میں کروانا تھا، یہ کام بعد میں کہیں اور کروانا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون کے پاس جا اور کہنا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے، اس کے دربار میں 70,000 جادوگر تھے جو اپنی رسیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ رسیاں سانپ بن کر کے رینگنے لگتی، اپنی لکڑیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ لکڑیاں سانپ بن کر رینگنے لگتی۔ اللہ اکبر! بلکہ رسیاں اور لکڑیاں اگر ڈالی جائے تو اس کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا، لیکن جادو کے زور سے وہ لوگوں کی نظروں پر اثر کرتے تھے تو لوگوں کو وہ لکڑیاں سانپ نظر آتی تھی اور سانپ بن کے رینگتی نظر آتی تھی، حالانکہ وہ لکڑیاں لکڑی ہی رہتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی، وہ رسیاں رسی رہتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں، جادوگروں کے مقابلے میں بھیجنا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے میں میدان میں یہ کیوں کروایا؟ کیونکہ موسیٰ ڈرے گا نا، اپنے عصا کو اژدہا بنتا دیکھ کر ڈرے گا نا، تو یہ ڈرنے والا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے اکیلے میں، اور پھر جب موسیٰ ان کے مقابلے پر جائے تو پھر وہاں موسیٰ شان سے عصا رکھے گا، وہاں نہیں ڈرے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ ڈائریکٹ یہاں پر کیے بغیر اگر وہاں پر کرتے یہ معجزے کا اظہار جو اللہ پہلے اس طور سینا کی وادی میں نہ کرواتا اور ڈائریکٹ کہتا کہ جا فرعون کے پاس اور میں نے تجھے معجزہ دے دیا، اللہ رب العزت ڈائریکٹ یہ حکم دیتا تو موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ رکھے تو ڈر گئے، تو وہاں بھی پہلی مرتبہ رکھتے تو ڈر جاتے، اپنے ہی معجزے سے خود ڈرتے تو بولو ان لوگوں پہ کیا اثر پڑتا؟ حیرت کی بات ہے، وہ کہتے ہم بھی ڈر رہے ہیں، یہ بھی ڈر رہے ہیں، تو یہ کون سا معجزہ ہے؟ تو اللہ نے پہلے کروا کے وہ ڈر کو دل سے نکال دیا تاکہ موسیٰ، اب جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنے گا تو فرعون ڈر رہا ہوگا، فرعونی ڈر رہے ہوں گے، لیکن موسیٰ بغیر خوف کے وہاں پہ کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ عصا کا معجزہ لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات پہلی مرتبہ ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر جاتے تو لوگ جناب موسیٰ کا مذاق اڑاتے۔ اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک نقطہ یاد کر کے پھر آگے آنا چاہتا ہوں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت موسیٰ جب یہ معجزہ لے کر کے
گئے تو فرعون کے 70,000 درباری جو جادوگر تھے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب یہ اپنا آئٹم پیش کرنے لگے، جب یہ اپنا جادو پیش کرنے لگے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا پہلے آپ رکھیں گے اپنا معاملہ یا پہلے ہم رکھیں اپنا معاملہ؟ گویا کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو اللہ کو ادب کی ادا اتنی پسند آ گئی، انہوں نے پوچھا پہلے آپ یا پہلے ہم؟ آپ نے فرمایا پہلے تم ہی کر لو، اور اس کے بعد اللہ کو یہ ادا پوچھنے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ لیکن میں نے صرف اتنا عرض کرنا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے پہلے تنہائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کروایا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا موسیٰ اچانک اژدہا دیکھ کر کے ڈر جائے گا تو میں تسلی دوں گا نا، میں تسلی دوں گا، موسیٰ ڈر نہیں، لا تخف، ڈر نہیں، اور اگر وہاں ڈرے گا تو پھر مذاق بن جائے گا۔ اب آج اللہ نے محبوب کو معراج پر کیوں بلایا، اپنا آپ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ اللہ جس کو جتنا زیادہ علم دیتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والی ذات ہے اللہ سے تو وہ ہمارے رسول کی ذات ہے۔ اب اللہ نے قیامت کا دن ہے، اللہ رب العزت نے عرش اب لگانا ہے، عرش پہ کرسی بچھانا ہے، اس کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھانا ہے، اور سارے انبیاء کو، اللہ اکبر، سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے لیکن کرسی کس کو ملے گی؟ ہمارے نبی کو ملے گی۔ میرے آقا نے سب کی شفاعت کرنا ہے، انبیاء کرام کی نبوت کی گواہی حضور نے دینا ہے، انبیاء کرام نے تبلیغ کا کام کیا اس کی گواہی حضور نے دینا ہے، انبیاء کرام کی صداقت کی گواہی حضور نے دینا ہے۔ گویا کہ قیامت کے دن کا دولہا صرف اور صرف میرے رسول کی ذات ہوگی، میرے آقا کی ذات ہوگی، اور وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ انبیاء نفسی نفسی کیوں کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو اللہ کو جب نہیں دیکھا تو اب اللہ کو بے پردہ دیکھنے کی باری ہے، تو وہ ڈر رہے ہیں، نفسی نفسی کہہ رہے ہیں۔ ان سے زیادہ تو حضور کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر حضور بھی اللہ کو نہ دیکھتے تو حضور بھی نفسی نفسی کہتے۔ میرے بھائی اگر ایک گھر میں میت ہو جائے اور سارے ہی لوگ رونے لگے اور گھر میں کوئی بڑا تسلی دینے والا نہ ہو تب تو تماشا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک تو ہوتا ہے جب سب رو رہے ہوتے تو وہ تسلی دیتا ہے، تو وہ سب کو سنبھالتا ہے، سب کا سہارا بنتا ہے۔ اب قیامت کے دن سبھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، اور قیامت کا دولہا شافعی یوم النشور بھی نفسی نفسی کہے گا، تو لوگوں کی ہمت کون بندھائے گا، لوگوں کی ڈھارس کون بندھائے گا؟ حالانکہ حضور تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا محبوب آ کر کے پہلے مجھے دیکھ لے تاکہ یہ تیرا ڈر ختم ہو جائے، کیونکہ حضور جب گئے نا تو آقا کریم ڈر کی وجہ سے رکتے تھے۔ آگے اگر وقت رہا تو اس پر گفتگو ہوگی، حضور رکتے تھے تو اللہ کہتا تھا ادن منی یا محبوب، ادن منی یا حبیب، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، حبیب اور قریبا اور قریبا۔ حضور ڈر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے کیونکہ خوف تھا رب تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اللہ نے ڈر نکالا، فرمایا ادن منی یا حبیب، میرے قریبا قریبا قریبا، اور اتنے قریب بلایا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ نے اتنے قریب بلایا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور کہا محبوب مجھے جی بھر کے دیکھ لے، اور دیکھ بھی لے باتیں بھی کر لے۔ تو اب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا آپ دکھا دیا ہے، حضور نے اللہ کو بے پردہ دیکھ لیا اور دیکھا۔ ابن عباس تو کہتے ہیں 2 مرتبہ، اور مسلم شریف کی حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ 9 مرتبہ کیسے دیکھا؟ 9 مرتبہ اس طرح دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نمازیں ملی ہے، جائیے کم کرا کے لائیے، تو گئے 5 کم ہوئی، پھر گئے 5 کم ہوئی، پھر گئے 5 کم ہوئی، اب 50 سے 45 ہوئی، تو کتنی مرتبہ جانے پہ جو ہے وہ 50 سے 5 ہوگی، 45 کم ہوئی، 5 بچی، تو کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ گئے۔ 1 مرتبہ خدا نے بلایا، 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے، گویا کہ خدا کے حسن سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اب بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اب
اب پتا چلا کہ اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اتنے قریب کیوں بلایا کہ محبوب جب میرے دیکھنے کے خوف سے سارے انبیاء ڈر رہے ہوں گے تو تو وہاں پر بے خوف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں تو معراج کی شب خدا کو دیکھ چکا ہوں, اس سے پیار بھری باتیں کر چکا ہوں. ایسے ہی جیسے موسیٰ کے عصا کو سانپ بنتا دیکھ کر سب ڈرے, موسیٰ نہیں ڈرے کیونکہ پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا, پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا, اور اب خدا کو دیکھ کر ڈر دور ہو چکا. کیوں دور ہو چکا؟ اس لیے کہ وہ تو قریب بلا کر کے کیسی باتیں کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, بلا کر سلام کرتا ہے, وہ تو بلا کر سلام کرتا ہے, باتیں بھی کرتا ہے. اور کتنی باتیں کی, خود کہتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. انشاءاللہ کل اگر وقت رہا تو میں عرض کروں گا